وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے کہ جو بات بنائے اپنی طرف سے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، کوئی جھوٹی، او کذبا، یا جھٹلائے، بآیاتہ، اس کی آیات کو، انہ، حقیقت یہ ہے، لا یفلح، نہیں فلاح پاتے، نہیں کامیاب ہوتے، الظالمون، ظالم، ظلم کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے ذمے ہی کوئی جھوٹی بات لگا دے۔ اس مفہوم کی آیات قرآن مجید میں 16 جگہ پر موجود ہے، اور اظلم کا جو لفظ ہے وہ بھی 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ ایک مقام کو چھوڑ کر 15 جگہوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اظلم کا لفظ بیان فرمایا ہے، اس میں تقریباً یہی بات پائی جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ذمے جھوٹی بات لگائے، اس سے بڑھ کر کوئی بھلا اور ظالم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپانے والا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کو کس نے چھپایا ہے؟ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے الہ ہونے پر تورات کے اندر بھی یہی بات سمجھائی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تم نے یہی گواہی دینی ہے کہ صرف عبادت کا مستحق وہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کوئی بندہ بھی تم سے آ کر پوچھے، تم نے یہی بات کرنی، یہ تمہارے ذمے ہے، اور یہ اللہ کی گواہی ہے، تم نے اس کو بالکل نہیں چھپانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے متعلق یہ گواہی بھی تمہارے پاس امانت ہے، جب ضرورت پڑے اس کو بھی بیان کرنا، جب لوگ پوچھیں اس کو بتانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، تو آپ نے گواہی دینی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اب جب موقع آیا تو نہ تو انہوں نے اللہ کے متعلق گواہی دی، اگر یہ گواہی دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، تو ان کا جو اپنا عقیدہ شرکیہ تھا اس پہ زد آتی تھی۔ وہ کیسے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے چکے تھے، اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے چکے تھے۔ اب یہ بات تو جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، لیکن حق بات کو چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے اور اس نے چھپا لی، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم نہیں ہے۔ تو یہ ہیں یہود۔ ان آیات، اس طرح کی آیات میں جو دوسرا مفہوم ہے کہ کون بڑا ظالم ہے، یعنی ایک بڑا ظالم وہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی گواہی کو چھپایا، اور یہ کام کنہوں نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا۔ اور دوسرا بڑا ظالم وہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی۔ مثال کے طور پر یہ جو بات ہے یہ مشرکین مکہ کی طرف جا رہی ہے،
کیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو اپنے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور لوگوں کے معاملات میں وہ تصرف کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ جو بات تھی اللہ تبارک و تعالی نے تو نہیں کہی تھی، تو یہ اللہ کے ذمے انہوں نے جھوٹ لگا دیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متعلق نہیں کہا، لوگ وہ بیان کرتے رہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اتنے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی اختیارات کچھ ان کو بھی دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح پھر کفار مکہ نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہوں اور قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے۔ اور اسی طرح پھر لات، منات، عزا اور حبل یعنی غیر اللہ کی عبادت، تو پھر یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور وہ فرشتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو قرآن مجید نے بارہا جگہوں پر ان باتوں کا انکار کیا ہے اور تردید کی ہے کہ لاؤ یہ باتیں تم کیسے ثابت کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے صرف اپنے اکیلا الہ ہونے کے دلائل رکھ دیے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حاجت روا، مشکل کشا صرف اور صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ میں نے اپنے اختیارات اور اس میں تصرف کا اختیار اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا، یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور فرمایا کہ میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیات آ جانے کے بعد تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا کہ جو اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ان آیات کا مفہوم۔ اس طرح کے مفہوم کی آیات جو قرآن مجید میں بکھری پڑی ہیں، ان کے پیچھے یہی بات ہے کہ مشرکین مکہ اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ذمے جھوٹ لگا رہے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو اختیار دیا ہوا، یہ تو اللہ کے کاموں میں خود شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موڑتا نہیں اور ہماری ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، لات، منات، عزا اور حبل، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے بات کہاں کہی ہے؟ لاؤ کوئی لکھی پڑھی کوئی چیز لاؤ، کسی نبی کے ذریعہ سے تمہیں یہ بات کہی گئی ہو، تو یہ پیش نہیں کر سکے۔ اس طرح پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام جانوروں میں اس طرح کی تقسیم، اور پھر کچھ کو اپنے اوپر حرام کر دینا، کچھ کو حلال سمجھ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں یہ بات کہی ہے؟ تو اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مخالفت میں آ کر اہل اسلام کو اللہ کے گھر سے روکتے تھے۔ مسلمان کعبہ میں نماز پڑھتے، کعبہ کے اطراف میں کھڑے ہوتے اللہ کی عبادت کے لیے، تو یہ ان کو روکتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ تو فرمایا کہ تم تو دین حق کی مخالفت کے پیش نظر اللہ کے گھر سے ان کو روک رہے ہو۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور جو روکنے والے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کے متعلق نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں تمام نبیوں کے بعد آنے والا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مشہور ترین جو اپنے نبوت کے دعوے میں آگے بڑھیں گے وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ ثلاثون دجالون کذابون، انتہائی فریب دینے والے اور انتہائی جھوٹے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ بھی پوری ہوئی، اور پھر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے متعلق نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور نبی کس کی طرف سے بنایا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ کوئی ولی کسی کو نبوت کے درجے پر نہیں پہنچا سکتا، کوئی صحابی کسی کو نبوت کے درجے پر نہیں پہنچا سکتا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ حتیٰ کہ کوئی نبی کسی دوسرے کو نبی نہیں بنا سکتا، تو یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اور جس نے اپنے متعلق یہ بات کہہ دی کہ میں نبی ہوں، تو اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولا، اللہ نے اسے بنایا نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے؟ تو انتہائی بڑا ظالم ہے وہ جو ان باتوں میں آ کر اللہ کے متعلق یا اللہ کی سچائی، اللہ کا نبی جو سچا نبی آ چکا ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، جو ان کی تکذیب کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم نہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اب حق بات آ گئی، اس کو بھی جھٹلا دیا، اور أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس کی آیات کو اس نے جھٹلایا۔ یہود نے بھی جھٹلایا ہے، قرآن مجید کا انکار کر دیا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق بھی انکار کر دیا۔ تو انہوں نے تکذیب بھی کی ہے، اللہ کی طرف سے جو گواہی تھی اس کو بھی چھپایا ہے، اور حق بات کی تکذیب بھی کی ہے۔ اور اسی طرح تکذیب کرنے والوں میں یہ کفار مکہ بھی تھے، اور اللہ کے ذمے جھوٹ لگانے والے بھی کفار مکہ تھے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ان کا خسارہ تھا جو انہوں نے یہ کام کیے، اور فرمایا کہ اس طرح کا ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔